بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم۔ پراسرار دروازہ دوسرا اور آخری حصہ۔ نومبر 1949 میں سوزانا نے ایونز کو بتایا کہ وہ دوسری مرتبہ پریگننٹ ہے، اور یہ خبر سن کر ایونز کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ پہلے ہی بمشکل تمام قرضوں کے پہاڑ تلے دب کر اپنی بیوی اور بیٹی کا پیٹ پال رہا تھا، وہ بھی کئی گھنٹے اوور ٹائم لگا کر۔ ایک اور بچے کی پیدائش کا مطلب اس کے اخراجات میں کئی گنا اضافہ تھا، جبکہ اس وقت اس کے پاس محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً ایک پوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ اس دور میں برطانیہ میں اسقاط حمل سخت غیر قانونی اور قابل سزا جرم تھا، چنانچہ کسی بھی پبلک ہسپتال یا کلینک میں ایسی کوئی سہولت قطعاً موجود نہ تھی۔ چوری چھپے یہ کام سر انجام دینے والے بعض سرجن موجود، لیکن ظاہر ہے ایک مکمل طور پر غیر قانونی اور رسکی کام کے عوض وہ انتہائی بھاری معاوضہ لیتے، جبکہ اس وقت ایونز کو یہ تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ اگلے وقت کا کھانا کھا پائے گا یا نہیں۔ چنانچہ وہ اس مخدوش کیفیت میں کرسٹی کے پاس گیا اور اسے یہ خبر سنائی۔ کرسٹی نے اسے تسلی دینے کی حتی الامکان کوشش کی کہ فکر نہ کرو، امید ہے تمہیں مزید قرضہ مل جائے گا اور کوئی بہتر جاب مل جائے گی جس سے تم دوسرے بچے کے اخراجات اٹھانے کے قابل ہو جاؤ گے۔ لیکن بعد میں کرسٹی نے عدالت کے کٹہرے میں یہ بیان دیا تھا کہ جس وقت ایونز میرے پاس آیا تو اس کی حالت اس قدر تشویشناک تھی کہ تسلی دینا اب امکان سے باہر ہو چکا تھا۔ اس وقت واضح طور پر مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ ایونز کچھ برا نہ کر گزرے۔ 30 نومبر 1949 ایونز ویلز کے ایک پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا اور اس نے ڈیوٹی پر موجود افسران کو بیان دیا کہ مجھ سے غلطی سے اپنی بیوی کا قتل ہو گیا۔ میں اسے ایک ہلکی نوعیت کا زہر دے رہا تھا تاکہ اس کا حمل ضائع ہو جائے، لیکن وہ اس کی تاب نہ لا سکی اور جان بحق ہو گئی۔ میں نے اپنی بیٹی گرلیڈین کو ایک دوست کے حوالے کیا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے اور خود لندن سے فرار ہو کر ویلز آ گیا تاکہ روپوش ہو سکوں، لیکن یہاں آ کر مجھے شرمندگی و پشیمانی نے آ گھیرا، چنانچہ میں نے گرفتاری دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایونز کو فی الفور گرفتار کر لیا گیا اور لندن منتقل کر دیا گیا۔ اس کے علاقے کے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جب ابتدائی تحقیقات کے دوران پولیس نے اس سے سوزانا کی لاش سے متعلق استفسار کیا تو پہلے وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس نے بتایا کہ میں نے سوزانا کی لاش کو بلڈنگ کے نزدیک مین ہول میں پھینک دیا تھا۔ چنانچہ چند پولیس اہلکاروں کو اس مین ہول کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جب وہ اہلکار اس مین ہول تک پہنچے اور ایک پولیس آفیسر نے ڈھکن ہٹانے کی کوشش کی تو وہ ڈھکن بہت بھاری تھا جسے وہ ہلا بھی نہیں سکا۔ صاف ظاہر تھا کہ ایک اکیلا شخص تو اس ڈھکن کو ہلا ہی نہیں سکتا۔ 3 پولیس اہلکاروں نے پوری قوت صرف کر کے مین ہول کا ڈھکن ہٹایا، لیکن تفصیلی معائنے کے بعد اندر سے کوئی لاش برآمد نہ ہوئی۔ جب تانے میں ایونز کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ بھائی وہاں تو تمہاری بیوی کی لاش موجود نہیں ہے، اور یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کس دوست کی نگرانی میں ہے، اتنا کہنے پر ایونز نے فوراً اپنا بیان بدل لیا۔ اب کی بار اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ سب کرسٹی کے کہنے پر کیا، یعنی سوزانا کو ہلکی زہر خورانی کے ذریعے اسقاط حمل کی کوشش۔ اس نے یہ بھی کہا کہ گرلیڈین کرسٹی کے پاس ہے۔ پولیس جب اس بیان کے بعد کرسٹی کے اپارٹمنٹ پر پہنچی اور اس نے کرسٹی کو ایونز کے اس بیان سے مطلع کیا تو کرسٹی جیسے بری طرح شاک میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس سارے مدعے کا سرے سے علم ہی نہیں کہ کب ہوا اور کیا ہوا۔ اس دوران لندن پولیس نے سوزانا کی لاش کی برآمدگی کے لیے ٹین ریلنگٹن پیلس پر بڑے پیمانے کے سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا، اور انہیں بس چند گھنٹے ہی لگے اس کام کو سر انجام دینے میں۔ ایک نزدیکی لانڈری کے عقب سے ایک بندھی ہوئی چادر برآمد کر لی گئی، اور جب اسے کھولا گیا اور اس میں سے سوزانا اور ننھی گرلیڈین کی لاشیں برآمد ہوئے۔ دونوں کو کسی رسی کی مدد سے دم گھونٹ کر مارا گیا تھا، گویا گرلیڈین بھی مر چکی تھی۔
اور ایونز کا یہ بیان بھی غلط تھا کہ گرلیڈین اس کے کسی دوست کی فیملی کے پاس ہے۔ ایونز پر فی الفور دوہرے قتل کا جرم عائد کر دیا گیا۔ مزید تحقیق و تفتیش زیادہ طویل ثابت نہ ہوئی۔ ایونز پہلے ہی جھوٹ پر جھوٹ بول کر اپنا کیس خراب کر چکا تھا۔ عدالت میں اس کے کئی کولیگز، قرابت داروں اور محلے داروں نے بیان دیا کہ ایونز کو جھوٹ بولنا اور فرضی کہانیاں گڑھنے کی پرانی عادت ہے۔ 20 سے زائد لوگوں نے بیان دیا کہ وہ لوگ بے شمار مرتبہ ایونز و سوزانا کے گھر سے سخت لڑائی جھگڑے کی آوازیں سن چکے ہیں، اور ایونز کا معاشی ریکارڈ چیک کرنے پر پتہ چلا کہ وہ بے پناہ قرضے کی بوجھ تلے دبا ہے، گویا اس کے پاس قتل کی ایک ٹھوس وجہ بھی موجود تھی۔ حتمی تفتیش کے دوران جب ایونز سے سوال کیا گیا کہ کیا اپنی بیوی و بچے کی موت کے ذمہ دار تم ہو، تو اس نے مختصراً جواب دیا ہاں۔ 11 جنوری 1950 کو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ 20 جنوری کو عدالت نے ایونز کو اپنی بیوی سوزانا اور بیٹی گرلیڈین کے قتل کا مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنا دی۔ 9 مارچ 1950 کو ایونز کو لندن کی پینٹنویل جیل میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ایونز کی موت کے 3 سال بعد سال 1953 میں جان کرسٹی نے ٹینڈلنگٹن پیلس میں اپنا اپارٹمنٹ چھوڑ دیا، اور بلڈنگ کے مالک نے بالائی منزل پر مقیم کرایہ دار بریسفورڈ براؤن کو نچلی منزل پر کرسٹی کے چھوٹے اپارٹمنٹ میں منتقل ہونے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جیسے کہ اس کہانی کے پہلے حصے میں نے ذکر کیا کہ براؤن نے اپنا سامان نئے اپارٹمنٹ میں منتقل کرنے سے قبل اس کی مرمت کا قصد کیا، اور جب وہ دیواروں سے وال پیپرز اتار رہا تھا تو اسے کچن کی ایک دیوار سے وال پیپر اتارنے پر عقب میں ایک چھوٹی چوبی دروازہ نظر آیا، جس کو کھولنے پر دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اور اس کمرے میں کچھ انسانی ڈھانچے، ہڈیاں اور کچھ جراحت کا سامان، کچھ عجیب و غریب آلات موجود تھے۔ گھبراہٹ کے عالم میں براؤن نے فوراً پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے کرسٹی کے اپارٹمنٹ کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور جیسے جیسے پولیس کرسٹی کے اپارٹمنٹ کی تلاشی لیتی جا رہی تھی، ان پر ایک کے بعد ایک ہولناک انکشاف ہوتا جا رہا تھا۔ کرسٹی کے خفیہ کمرے سے 4 خواتین کے ڈھانچے برآمد ہوئے۔ کرسٹی کے بیڈ روم کے نیچے زمین کھودنے پر کرسٹی کی بیوی کی باقیات برآمد ہوئی۔ بیک یارڈ کی کھدائی کرنے پر کچھ انسانی ہڈیاں برآمد ہوئی۔ کرسٹی کے خفیہ کمرے سے کچھ عجیب و غریب خود ساختہ آلات برآمد ہوئے۔ کرسٹی جو اب وہاں سے جا چکا تھا، پولیس نے اس کی تلاش پر کام شروع کر دیا۔ 31 مارچ کو کرسٹی کو لندن ہی کے ایک دوسرے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیقات کے دوران پولیس پر انکشاف ہوا کہ جان کرسٹی ایک سیریل کلر ہے جو اپنی بیوی ایتھل سمپسن اور ایونز کے بیوی سوزانا سمیت 8 بے گناہ خواتین کی جان لے چکا ہے۔ ان سب کی لاشوں کو اس نے اپنے اپارٹمنٹ میں ہی ڈمپ کر دیا تھا۔ البتہ ایونز کی گرفتاری کی خبر سننے پر اس نے سوزانا و گرلیڈین کی لاشوں کو چادر میں لپیٹ کر نزدیکی لانڈری کے عقب میں جا پھینکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پولیس سوزانا کی لاش کو کھوج نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، اور وہ اپنے اپارٹمنٹ کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ لیکن 1949 میں آخر ہوا کیا تھا؟ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب ایونز سوزانا کی دوسری مرتبہ پریگننٹ ہونے کی تشویشناک خبر لے کر کرسٹی کے پاس پہنچا، تو کرسٹی نے اسے اطمینان دلایا اور اسے بتایا کہ وہ کچھ سال فوج میڈیکل کور میں کام کر چکا ہے، اور بعد میں کچھ عرصے ایک سرجن کے ساتھ معاون کا کام کر چکا ہے، اور وہ خود سوزانا کا اسقاط حمل کر سکتا ہے۔ یہ سن کر ایونز کی جان میں جان آئی، اور اس نے سوزانا سے اس سلسلے میں بات کی، جو کہ اس پر رضامند ہو گئی، اور اس روز کرسٹی نے سوزانا کو اپنے اپارٹمنٹ میں لا کر اپنے خفیہ کمرے میں اسقاط حمل کے نام پر اسے اپنی بنائی ایک خود ساختہ ڈیوائس کی مدد سے بے ہوشی کی دوا دے کر بے ہوش کر دیا، اور پھر ایک ٹائی کی مدد سے پہلے اسے دم گھونٹ کر مار ڈالا، اور پھر بیڈ روم میں سو رہی ننھی گرلیڈین کو بھی اسی ٹائی کی مدد سے دم گھونٹ کے ختم کر دیا۔ اس وقت ایونز کام پر گیا تھا، جسے کرسٹی کے یقین دلایا تھا
کہ سرجری کا کام محض نصف گھنٹے کا ہے اور اس دوران وہ گریلیڈین کا بھی خیال رکھے گا۔ لیکن جب ایونز واپس لوٹا تو کرسٹی نے اسے گھبراہٹ کے عالم میں بتایا کہ دوران ابارشن سوزانا کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اب کیونکہ معاملہ ابارشن کا تھا جو کہ ایک جرم اور سخت غیر قانونی فعل تھا، تو کرسٹی نے ایونز سے کہا کہ تم واپس ویلز فرار ہو جاؤ، میں گریلیڈین کا خیال رکھوں گا جسے بھی وہ مار چکا تھا۔ گھبراہٹ و حواس باختی کے عالم میں ایونز ویلز فرار ہو گیا، لیکن جیسے ہی اسے پشیمانی کا احساس ہوا اس نے گرفتاری دے دی۔ تو جب پولیس نے اس سے لاش کے بارے میں پوچھا تو اس نے اندازے سے مین ہول کا بتایا، کیونکہ اسے علم ہی نہ تھا کہ کرسٹی نے سوزانا کی لاش کہاں پھینکی ہوگی۔ لیکن اس نے پہلی مرتبہ کرسٹی کا نام لینے کے بجائے یہ کیوں کہا کہ اس نے خود سوزانا کو ہلکی نوعیت کا زہر دے کر اسقاط حمل کی کوشش کی۔ وہ دراصل اپنے باپ جیسے مشفق مہربان کرسٹی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنا عرصہ اسے جذباتی سہارا دینے والے کرسٹی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ لیکن جب اسے پولیس نے گریلیڈین کی لاش کی برآمدگی کی اطلاع کی تو اسے اندازہ ہوا کہ کرسٹی در حقیقت ایک درندہ صفت نفسیاتی مریض ہے جس نے سوزانا کے ساتھ ساتھ اس ننھی گریلیڈین کو بھی مار ڈالا، کہ جس کے متعلق اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کا خیال رکھے گا اور اس کی پرورش کرے گا۔ لیکن جب ایونز نے پولیس کے سامنے کرسٹی کا نام لیا تو کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ سب کی نظر میں وہ ایک ازل کا جھوٹا اور کہانی ساز تھا، جبکہ کرسٹی سب کی نظروں میں پہلی جنگ عظیم کا ہیرو، ایک معزز انسان اور صاف ریکارڈ کا مالک شخص تھا۔ اور جب حتمی تفتیش میں پولیس نے ایونز سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی بیوی اور بچی کی موت کا ذمہ دار ہے، تو سخت جذباتی شاک سے گزر رہے ایونز نے اعتراف کر لیا، کیونکہ وہ واقعی اب خود کو اس سانحے کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ کرسٹی پہ اعتبار کر کے اس طرح ایونز ایک ایسے جرم کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتر گیا کہ جو اس نے کبھی کیا نہ تھا۔ جان کرسٹی کو اس کے سنگین جرائم کے عوض 15 جولائی 1953 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ 18 اکتوبر 1966 کو حکومت نے ٹیموتھی ایونز کو باضابطہ طور پر بے گناہ قرار دیتے ہوئے باعزت بری کر دیا، لیکن اس کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ ان کئی وجوہات میں شامل ہے کہ جس کے باعث برطانیہ میں سزائے موت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح تاریخی واقعات سننا پسند ہے تو گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔